مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میں ایک بڑی حساس بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو ایک عادت سی بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر مشرقی معاشرہ پاکستان، ہندوستان۔ اس میں ہر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بھی ایسے بولتا ہے جیسے نیکی کا کام کر رہا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جن کا کوئی مطلب مقصد لالچ نہیں ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، جھوٹ بولتا جاتا ہے، اور جھوٹ سننے والے بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، وہ بھی ہنس پڑتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جھوٹ اور سچ ملا کے بولنا یہ بہت ہی نقصان دہ اور بری بات ہے۔ بعض لوگ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی شیخی مارتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بے جا فخر کرتے ہیں، اور اس میں بھی جھوٹ مکس ہوتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطی نہ کرو، وہ مبارک ہے شخص جو باتوں باتوں میں خطا نہیں کرتا۔ کم بولنا، زیادہ سننا، اور جو زیادہ بولتا ہے وہ غصہ بھی کرتا ہے۔ اور جھوٹ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کی ابتدا ہے، اور اگر بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو بہت سے گناہ کرنا چھوڑ دے گا۔ لیکن میں آپ کو اس جھوٹ کے بارے میں ایک خاص کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ قومیں ہیں جو جھوٹ کو گالی سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ یہاں پر گالی کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں، کچھ قومیں ہیں جو جھوٹ کو سب سے زیادہ برا سمجھتے ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے کہانی سنائی کہ امریکہ میں ایک نوجوان چلا گیا، جا کے وہاں اس نے کسی خاندان کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کر لیا، ان کے گھر کے اندر رہنے لگا، ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا، ان کی ٹیبل پر کھاتا تھا، انہی کے ساتھ چائے پیتا تھا، وہ خاندان کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا، اور بڑا اچھا چل رہا تھا، بڑا مخلص تھا۔ اور یہ بھی تھا کہ اس گھر میں ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، اس گھر میں وہ مہذب اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا، اچھا لڑکا تھا۔ لیکن وہ جو جھوٹ بولنے کی عادت ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہ اس کے اندر تھی۔ ایک دن وہ مالک مکان جو ہے وہ اپنے اس کرایہ دار کو کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، آپ ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو سنبھال لیں، یہاں آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیں، 2 گھنٹے کے بعد ہم آ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا، ٹی وی چلا لیا، دیکھنے لگا، اور وہ بچہ کھیلتا پھر اس کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، اور وہ بچہ بھی خوش تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ بچہ کھیلتے کھیلتے کچن میں گیا، وہاں اس نے ایک گلاس لیا، پانی پینے لگا تو وہ گلاس فرش کے اوپر گر کر ٹوٹ گیا، اور وہ بچہ سہم گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کرایہ دار نے کہا کہ آ جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جب آپ کے والدین آئیں گے نا تو میرا نام لے دینا۔ کہنے کہ انکل نے یہ گرا دیا تھا، اس سے ٹوٹ گیا۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اب 2 گھنٹے کے بعد جب والدین آتے ہیں تو اس بچے نے اپنے والدین کو بتایا کہ یہ گلاس جو ہے نا یہ مجھ سے ٹوٹ گیا تھا، تو انکل کہہ رہے تھے کہ میرا نام لے دینا، اور میں ان سے کہہ دوں گا کہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ بظاہر تو معمولی سی بات لگتی ہے۔ اس کرایہ دار نے اس بچے کو تحفظ دینے کے لیے یہ کہا تھا کہ بچے کو وہ جھڑکے نہ، بچے کے ساتھ ناراض نہ ہوں، یہ الزام میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں۔ اگرچہ وہ اس نے اچھا کیا، ہمارے مطابق اس نے بہت اچھا کیا تھا کہ بچے کو سیو کر دیا اور وہ الزام اپنے اوپر لے لیا، مگر یہ جھوٹ تھا۔ والدین نے جب یہ بات سنی تو والدین کو بڑا دکھ ہوا اس بات کا کہ اس ہمارے کرایہ دار نے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیا۔ اس نے جا کے اس کا دروازہ نوک کیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس سے کہا کہ آئی ایم سوری، 24 گھنٹے کے نوٹس پر ہمارا یہ گھر خالی کر دیں۔ وہ کہتے جی کیوں؟ وہ کہتے آپ نے ہمارے بچے کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے۔ اور وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، اور اس نے سوری کیا۔ وہ کہتے نو، ہمارا گھر 24 گھنٹے کے اندر اندر مکان تلاش کریں اور یہاں سے نکل جائیں۔ میرے عزیزو، جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے، اور امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جھوٹی زبان سے خداوند کو کراہیت ہے۔ اب دیکھیں کراہیت ہوتی کیا ہے؟ اب نفرت ہے، میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، میں اس کے پاس کھڑا ہو سکتا ہوں، دوسری طرف رخ کر کے میں اس کے پاس سے گزر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی طرح سے بھی خاموشی میں اس کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا ہوں، لیکن کراہیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
کراہیت بدبودار ہوتی ہے، کراہیت جس چیز سے آتی ہے وہاں سے بندہ گزرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، آج ایک مسیحی رویہ یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں کہیں، نہ کی جگہ نہ کہیں۔ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں ایک نمونہ بنائیں، اور نمونہ بنا کر جب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا کہ اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ کسی طرح کی بے تکی بات نہیں کرتے تھے، وہ جھوٹ میں لا کر بات نہیں کرتے تھے۔ جب دنیا کہتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لینا چاہیے، مگر مسیحی ایمان میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ سچائی کو قبول کرو، سچائی پر سٹینڈ لو، تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہمیشہ سچ بولنا سیکھیں، سچ سوچنا سیکھیں، سچ کرنا سیکھیں۔ خداوند اس سچائی کے اوپر جو خدا کا کلام ہے، جو مسیح خداوند کہتا ہے کہ راہ اور حق زندگی میں ہوں، حق یعنی سچ کی راہ پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ یہ مسیحی ایمان ہے، یہ مسیحی کردار ہے، اور اس مسیحی کردار کے اوپر آپ ہمیشہ قائم رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔